گل ود گئی یہ مختاریہ. پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کا یہ المعروف جملہ کہا تو کسی اور پیرائے میں کسی اور تناظر میں گیا تھا، مگر اب جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہر روز بڑھتے سیاسی جھگڑے نے صورتحال اختیار کر لی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ گل ودی جا رہی ہے یا گل ود گئی ہے مختاریہ. اب نوبت پیپلز پارٹی کے آج قومی اسمبلی اور سینٹ سمیت دونوں ایوانوں سے واک آؤٹ تک جا پہنچنے کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کے کراچی پہنچنے تک بھی آ گئی ہے، جن کو صدر آصف علی زرداری نے دونوں جماعتوں کے درمیان بڑھتی لفظی گولہ باری یا لفظی جنگ کے تناظر میں کراچی طلب کر لی ہے. یہ ساری صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پیپلز پارٹی کے ساتھ لفظی جنگ شدید ہو گئی، اور گزشتہ ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ پیپلز پارٹی قیادت کی ہونے والی ملاقات بھی مریم نواز کو تند و تیز بیانات دینے سے نہ روک سکی، اور آج بخاری نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو کچھ ان الفاظ میں للکارا ہے یا تانا دیا ہے. آپ ذرا سنیے. آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں، آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں، آئیے آپ کو لودھرا دکھاتی ہوں، آئیے آپ کو رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں. آپ بھی مجھے لے چلیے، آپ مجھے کشمور لے چلیں، آپ مجھے جیکب آباد چھوڑے، آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں، آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں. مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا؟ کیوں دیں گے؟ پنجاب کا حق ہم کیوں دیں گے؟ پنجاب لاوارث تو نہیں ہے. پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے، لیکن ہر وقت چھری کے نیچے آنے کے لیے پنجاب نہیں ہے. اب جواب دینے کی باری پیپلز پارٹی کی تھی کہ جو بار بار نون لیگ کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ اس کے اتحادی ہونے کو ہلکا نہ لیا جائے. مریم نواز کے اپنے بیانات پر پیپلز پارٹی سے معافی مانگنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے ایوان میں باقاعدہ پوزیشن لے لی ہے، اور ساتھ ہی وارننگ بھی دی ہے کہ جس کا اظہار سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے کچھ ان الفاظ میں کیا. ذرا سنیے. معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے. وی آر بائی فار دا بگیسٹ پارٹی ان دس ہاؤس، اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی. کوalition بینچز پہ ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے، بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. دیٹ از ویری کلیئر. اور شہری رحمان کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بھی آج ایوان میں نون لیگ کو خبردار کر دیا ہے کہ اپنی اتحادی پیپلز پارٹی کو حکمراں جماعت دیوار کے ساتھ نہ لگائے. دوسری جانب خاموشی سے اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی دیکھنے والی پی ٹی آئی کی سیاسی رال ٹپکنی شروع ہو گئی، اور آج اسد قیصر نے پیپلز پارٹی کو یہ آفر کرا دی ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی. دو اہم اتحادیوں کی لڑائی اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور کون کس کو راضی کرے گا، اور کیا کوئی راضی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر توانائی سندھ ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے آپ ہی کا تاریخی جملہ ایک یاد آ رہا ہے، وہ ہے امید قائم ہے. تو وہ جو امید کے اوپر دنیا قائم تھی اور امید کے اوپر جو اتحاد قائم تھا، وہ امید ابھی بھی برقرار ہے شاہ صاحب؟ جو دونوں پارٹیوں کی بیانات آپ کو سنوائے، ناظرین کو سنوائے، اس کے بعد آپ کی کم از کم امید قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی، دنیا ہی امید پہ قائم ہے، اور میں تو ہمیشہ اچھے کی ہی توقع رکھتا ہوں، اور بہتری آنی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے ساری چیزیں بتائیں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کی زیادہ ذمہ داری جن کو اس کو بہتری کی طرف لانا ہے وہ وفاقی حکومت، اور ظاہر ہے انہی کی پروونشل گورنمنٹ ہے تو ان پر آتی ہے. ہم نے تو سمپل سی بات تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کیا، جو ہمارے پنجاب کے بھائی بہن مصیبت زدہ تھے، پریشانی میں تھے سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ، اور انہوں نے کچھ باتیں کی جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی فوری امداد جو ہے وہ بسٹ کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شروع کر دی جائے، اور پھر بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ سپورٹ کی اپیل کی جائے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کتنا ہے جو نقصان وہاں پہ ہوا ہے. جس طرح وہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ بس کی بات نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کی. اللہ کرے کہ وہ اپنے لوگوں کے سارے دکھ دور کریں, ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں. ہم دعا گو ہیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے لیے نہیں, اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جو پریشانی میں ہیں, اللہ کرے یہ ان کی سپورٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے جو سارے معاملات ہیں یا جو بیسیکلی جو ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں یا جو بھی لڑائی ہے چل رہی ہے اس وقت, اس کے درمیان محسن نقوی صاحب کہاں سے آ گئے, اور صدر زرداری نے محسن نقوی صاحب کو کیوں کراچی بلا لیا؟ کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ نو کانفیڈنس کر دیا نون لیگ کی قیادت پہ صدر صاحب نے, اور اب تیسرے فریق کے طور پر ثالثی کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دیکھیں, محسن نقوی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ان کی ملاقاتیں پریزیڈنٹ صاحب سے کئی دفعہ ہوئی ہیں. میں ابھی کل آیا ہوں دبئی سے, پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں تھے, اور 2-3 دن پہلے محسن نقوی صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے, اور بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ کوئی اس پیرائے میں نہیں ہوئی. اور اگر محسن صاحب میرے خیال میں پہلے بھی اس چیز کو ضرور انہوں نے اس پہ بات چیت ضرور کی ہوگی, کیونکہ وہ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے افیکٹو ہیں کہ یہ اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے. لیکن آج کی جو ان کی یہاں پہ آمد ہے کراچی میں, پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہے, وہ کوئی اس سلسلے میں نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں یہ تذکرہ بھی ہو جائے, لیکن اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اس وجہ سے. تو یہ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی اور یہ والی چیز بھی ہوگی, ایسے کہہ لیں یا ایسے نہ کہیں؟ نہیں, یہ وہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے بات ہو, کیونکہ یہ اتنا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح کی ہمیں بڑی عزت ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے, یا عظما صاحبہ بھی ایک خاتون ہیں, ان کے لیے بھی بہت عزت ہے. لیکن جو باتیں میں نے سنی ہیں ان پہ مجھے بڑا افسوس ہے. اس طرح کی تلخ گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب, آپ نے سنا شاہ صاحب کو, شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اس قسم کی تلخ گفتگو کا مجھے افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی رانا صاحب نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کی ہے بینگ دی فیڈرل گورنمنٹ, کہ بھئی ذمہ داری آپ کی ہے, وفاقی حکومت بڑا بھائی کے طور پر تصور ہوتی ہے, تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے ماحول میں خرابی پیدا نہ ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ شاید نون لیگ کو اندازہ نہیں ہے میگنیچیوڈ کا جس حساب سے تباہی آئی ہوئی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی ساری صورتحال ہوئی, اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ مطلب ایک بات کر دی گئی, تو اس میں تو ایسی کوئی ہماری تو کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو اونس از آن یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک یہ بات ہے کہ میگنیٹیوڈ کا نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. میڈم مریم نواز تو آن گراؤنڈ رہیں, سیلاب زدگان کے ہر ایریا میں پہنچی, اور خود انہوں نے مانیٹر کیا کہ کس طرح کے انتظامات جو ہیں ان کے بچاؤ کے لیے کیے جا رہے ہیں. ان کی پوری کابینہ آن گراؤنڈ تھی, پنجاب کی انتظامیہ آن گراؤنڈ تھی, اور انہوں نے انشور کیا کہ 25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا, 20 لاکھ مال مویشی کو ریسکیو کیا گیا. تو میرے خیال سے جو ان کی کاوشیں تھیں سیلاب زدگان کے لیے وہ بالکل دے آر ورتھی فار اپریسیشن. جہاں تک بات ہے کہ ان کا سٹانس, دیکھیں ان کا بڑا کلیئر سٹانس تھا, اور وفاق کا بھی یہی سوچ تھی کہ ہمیں چند ارب روپے کے لیے امداد کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں کچھ 40-50 ارب روپے ملے تھے جو کرائسس کا ہوتا ہے. obviously پھر جو ریہیبلیٹیشن کے لیے ورلڈ شاہ صاحب نہیں اگری کر رہے آپ سے, میں آتی ہوں شاہ صاحب آپ کی طرف. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بڑے وثوق سے اس چیز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا جو کرائسس مینجمنٹ کے لیے فنڈ ملا تھا وہ $140 ملین کا ملا تھا. اس کے بعد آپ نے جو اپیل کی اور آپ نے کانفرنسز کی, اس کے اندر ری بلڈنگ کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے آپ کو پلیجز آئیں جو $11 ارب کی تھی, اس میں سے بھی 1.5 ارب آپ کو وصول ہوا. لیکن جو اپیل تھی نا کرائسس مینجمنٹ کی, وہ 40 ارب کے لیے اب آپ مانگیں, امداد مانگیں UN سے, UN آگے 25 ممالک سے امداد مانگیں.
تو اس کی ضرورت ہم نے بالکل نہیں سمجھی کہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں دے ہیو انف فنڈز کہ وہ ان معاملات کو خود جو ہے وہ ڈیل کریں، اور بالکل ہم اپنا جو حصہ ہے کلائمیٹ چینج کا اس کو ہم کلیم بھی کریں گے.